अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज 8 मार्च के हवाले से हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल। जब भी खवातीन का जिक्र होता है जहन में एक इमेज बनता है नजाकत का, मोहब्बत का, नरमी का और ममता का। लेकिन साथ ही साथ जब सिन्फ नाजुक का आज हम बात करते हैं तो ये सिन्फ आहन भी है, यानी इसमें शुजात भी है, बहादुरी भी है, वो साबित कदमी भी है जो किसी भी मुश्किल मरहले से इसको निकाल कर अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक वसीला बनाती है। आज हम खिराज तहसीन पेश करते हैं ऐसी ही उन खवातीन को जो यकीनन न सिर्फ अपने लिए बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान भर की खवातीन के लिए नए मौके क्रिएट कर रही हैं। बहुत सारे समाजी रवैये आज भी ऐसे हैं जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है। कवानीन ऐसे हैं जिनको लागू करना जरूरी है। हमें अपनी सोच में तब्दीली लेके आनी है और खास तौर पे अगर आज के इस साल की थीम के बारे में बात की जाए यानी ब्रेकिंग द बायस, तो आपको ये एहसास होगा कि ये बायस सिर्फ और सिर्फ समाज के जहनों में या मर्दों के जहनों में नहीं है, बल्कि बहैसियत हम खवातीन भी इसी पर्सपेक्टिव के साथ, इसी बायस के साथ इन चीजों को लेके चल रही हैं। कई दफा हम अपने ख्वाबों को सिर्फ इसलिए खैराबाद कह देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अपने से जो छोटी उम्र की खवातीन हैं, हमारी कॉलीग्स हैं, या फिर हमारे ही घर की जो बच्चियां हैं, उनको भी हम यही ट्रॉमा बॉन्डिंग देते हैं कि नहीं जी, वो जो सोच रही हैं, जो ख्वाब वो देख रही हैं, वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो फिर माशरे का इर्तिका कैसे हो, किस तरह हम खवातीन के लिए सियासी एम्पावरमेंट को, समाजी एम्पावरमेंट को, माली एम्पावरमेंट को यकीनी बनाएं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसी ही खवातीन से जो कि चैंपियंस हैं इन ऑल ऑफ दीज राइट्स और अपने तय कोशिश कर रही हैं कि चीजों को बेहतर बनाया जा सके। आज का ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड है ऐसे ही लोगों को, और आपको दिखाते चलें कि आज हमारे पास हमारे पैनल में सिर्फ और सिर्फ शहरी खवातीन नहीं बल्कि देही इलाकों की खवातीन जो पाकिस्तान की असल शहरग हैं, उनकी भी नुमाइंदगी आपको नजर आएगी। द मोर इंक्लूसिव वी आर, द मोर डाइवर्स वी आर, द बेटर डिसीजंस वी कैन मेक। इसके अलावा जी जो आप मेरे इर्द गिर्द खूबसूरती देख रहे हैं, वी आर वंस अगेन प्रमोटिंग द लोकल एंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जी आपको बताती चलूं ये तमाम जो क्रिएशंस हैं ये सिला की क्रिएशंस हैं, दैट्स द नेम शी गोज बाय, सिलाज क्रिएशन। ये तमाम प्रॉप्स, ये खूबसूरती, अगर आपके घर में भी कोई तकरीब हो यू कैन गेट इन टच विद हर। इसके अलावा जी खवातीन हो और पेट पूजा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज के जो हमारे स्नैक्स हैं, आज की हमारी जो हाई टी है, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय एमन, और एमन को भी आप ढूंढ सकते हैं। शी हैज बीन फीचर्ड ऑन माय शो एज वेल। ये जस्ट अनदर फूडी के नाम से अपनी एंटरप्राइज को रन करती हैं। इसके अलावा जी खूबसूरत सा केक भी होगा और हमारे आज की तमाम मेहमानों के लिए MHT की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। सो देयर इज अ लॉट लाइंड अप फॉर यू और बड़ी पावरफुल कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी बैक विद आवर गेस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल। व्हाट डज इट मीन इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द बायस। ये जो तासुब हमारे जहनों में है या देखने का अलग अलग नजरिया या तरीका है, लोगों को भांपने का, कहीं ना कहीं हम उनको जज करते हैं, और ये जो एक दीवार बनकर हमारे सामने है, कैसे इस दीवार के उस पार जाएं ताकि आने वाली नस्ल और इस नस्ल के लिए भी मजीद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। ये बात हम सब जानते हैं कि वुमेन राइट्स आर एक्चुअली ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले इसी से हमारी गुफ्तगू शुरू करते हैं। जबरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। Somebody we all look up to as a teacher, a foremost academician of Pakistan. She has previously headed the Department of International Relations at the Karachi University. इसके अलावा a foremost Pakistani human rights activist. In fact, the first one to attempt and mashallah succeed in going for a PhD in human rights. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिदा गौस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बहुत शुक्रिया बुलाने का। और हम हमेशा जैसे कहते हैं कि दिस पैनल इज फॉर वुमेन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो यकीनन जुस्तजू की एक दास्तान है। इनके बारे में बताते चलें, बल्कि आपको रिपोर्ट भी इनके बारे में दिखाएंगे कि जिस तरह होता है बहुत सारे लोगों के लिए तालीम हासिल करना शायद एक गिवन नहीं है, उनके लिए इतनी आसानियां या वसाइल नहीं होते, लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम है कि जब ये शी वॉज ऑफ द एज ऑफ अ ग्रैंड मदर
یہ باقاعدہ دادی بن چکی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا یہ خواب خود پورا کیا کہ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ یہ اسکول گئیں اور پھر اپنی لگن سے اپنی محنت سے انہوں نے خود BA کیا. آج یہ ایک بہت ہی کامیاب ڈیری فارمر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پھاپل خاتون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی کہانی یقیناً چکا چون کر دینے والی ہے اور ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی اس پہ رپورٹ، لیکن بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور آف کورس آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کے لیے وسیلہ بننے والا یقیناً فریزلینڈ کیمپینا اینگرو فوڈز پاکستان، انہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ثانیہ ستار who is the head of marketing and communications. بہت بہت شکریہ ثانیہ for being here with us. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں another champion جو یقیناً خواتین کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی مالی معاونت بھی اتنی ہی اہم ہے. She is the one who is heading the Women Insight Wing اور نئے فائنینشیل سروسز کس طرح بنائے جا سکتے ہیں. پاکستان کی خواتین کی اصل میں بینکاری اور مالی معاونت کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ گل. تھینک یو سو مچ شازیہ فار میکنگ ٹائم فار اس اینڈ آف کورس یو آر لنکڈ ود دی بگیسٹ بینک ان پاکستان HPL. تھینک یو. سب سے پہلے جی آپ سب کو جو میں نے ایک ٹیزر ذرا سا دیا پھاپل کی داستان کا، ان کی کہانی کا، آئیے سب سے پہلے اس پہ ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. آپ تو بہت سی عورتیں دیکھتی ہیں مگر آپ پورے ان کے ہوتے ہیں جن میں ہمت، حوصلہ، آگے بڑھنے کی لگن، زمانے سے مقابلے کی طاقت اور معاشرے میں خود کو منوانے کی صلاحیت ہوتی ہے. آئیے آپ کو ایک ایسی ہی باصلاحیت خاتون سے ملواتے ہیں، پھاپل خاتون، جو اپنی قسمت بدلنے کے بعد اپنے گاؤں مگرجی کی ساری عورتوں کی قسمت بدلنا چاہتی ہیں. پھاپل خاتون نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کا خواب شادی کے بعد پورا کیا. وہ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے نہیں جاتی تھیں بلکہ بیٹی کے ساتھ اسکول پڑھنے جاتی تھی اور BA کی ڈگری حاصل کر کے انہوں نے اپنا یہ خواب پورا کیا. 8 جماعتیں پڑھنے کے بعد ہی اینگرو کی جانب سے انہیں ٹریننگ دی گئی، جس کے بعد پھاپل نے فارم ہاؤس کھول کر اپنا بزنس شروع کیا اور 50,000 روپے ماہانہ کمانے لگی. پھاپل خاتون کا خواب بس یہی نہیں تھا. اب پھاپل خاتون گاؤں کی دیگر خواتین کو بھی ٹریننگ دے کر کام دلواتی ہیں اور ان کا خواب ہے کہ اپنے گاؤں منگرجی کی تمام خواتین کی تقدیر بدلنا. جی ہاں، اگر آپ ہمت کریں تو آپ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. آئیے اسی پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن سماجی رویے کیا ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ خالدہ جی، اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس، وی سے دس، وی بلیو ان اٹ، لیکن کیا آپ کو اس کی مینیفیسٹیشنز اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، اس صورت میں تو نظر آ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ انکریجنگ ہوتا ہے اور یہ آپ کو یہ یقین بھی دلاتا ہے کہ جتنے بھی منفی رجحانات ہوں، اور ہر معاشرے میں منفی رجحانات ہوتے ہیں، مگر اہم یہ بات ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر سے کچھ مثبت باتیں بھی نکل کے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. اور ایسی خواتین اور ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ لگ کے اور اس کے اثرات کی نفی کرتے ہوں جو کہ نیگیٹو فورسز ہیں یا نیگیٹو رجحانات ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ جتنا بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ریگریشن ہوئی ہے اور آپ نے سوشل ریگریسو ٹینڈنسیز اس معاشرے کے اندر ہم نے محسوس بھی کیا ہے. ہم نے اس کے اثرات بھی بھگتے ہیں، کچھ عورتوں نے کچھ زیادہ بھگتے ہیں، مگر بالعموم معاشرے نے جس کا حصہ دونوں مرد اور عورت دونوں ہیں وہ دونوں ہی بھگت رہے ہیں. مگر یہ چیزیں ہوئی ہیں. مگر اہم بات یہ ہے سدرا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ خود اس کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے اور حکومت اس کو ریئلائز کر کے اس کے لیے کچھ اقدامات لے رہی ہے یا نہیں لے رہی ہے. اگر اس کی طرف سے وہ غافل ہے تو یہ بڑا مجرمانہ عمل ہوتا ہے، مجرمانہ غفلت جی مجرمانہ عمل ہے. جی تو میرے خیال سے یہ چیز بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. پھاپل جی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے بتائیں، یہاں پہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو قدم آپ نے اٹھایا وہ غیر یقینی تھا اور یقیناً آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے ارد گرد لوگوں نے محسوس کی ہوگی، گھرانوں نے محسوس کی ہوگی. ایک خاتون جب اپنا پیسہ کماتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی زندگی میں؟ رات دن کا کیونکہ جب شوہر دیتا ہے، بیٹے دیتے ہیں، بچیاں دیتی ہیں، وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے.
جب خود نہیں کماتے اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ماں یہ چاہتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے کماؤں، محنت کر کے کماؤں، ان بچوں کے مستقبل پر یہ ساری اخراجات لوٹا لوں، کیوں محبت بھی ایک ماں بہت بڑھیا دیتی ہے، صحیح، کیونکہ ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. اس وجہ سے جس کا نام ماں ہے اس کا تو میرے نظر میں، بلکہ میرے بہنوں کے نظر میں بھی یہ ہوگا تو کوئی بھی انسان ازارہ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے بتائیں، جب آپ نے پڑھنے کی خواہش کی، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے بیٹے تو آپ کے مخالف ہو گئے تھے، تو وہاں تو آپ کے شوہر نے آپ کا ساتھ دیا، جی. تو بیٹے نے کیوں مخالفت کی تھی آپ کے پڑھنے کی؟ گاؤں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ گاؤں ہے، اس کا نام منگر جی ہے. تو سارے لوگ تو یہ نہیں چاہیں گے اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا سفید وال آ گئے. اب یہ ایک میری نظر میں تو ایک انہونی چیز تھی، گھر سے نکل کر پھر اسکول تک جانا، بیچ میں جو راستہ ہے اس راستوں میں بھی لوگوں کو ملنا تھا نہیں، وہ تو طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں گے میرے بارے میں ان کی پرواہ نہیں کرتی، مگر جو میرے بچے تھے وہ کرتے تھے. آپ میں اتنی مضبوطی کیسے آئی؟ یعنی دوسروں کی باتوں سے تو اچھے بھلے انسان کا دل دکھتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جب لوگ کچھ بھی کہتے ہیں آپ کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ وہ اس وجہ سے جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی محبت میں سب کو معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. میں بھی وہی ناچیز خدا کی بندی ہوں، میں سب لوگوں سے محبت کرتی ہوں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. جیسے ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس طرح ہم بھائی بہن ہیں تو ایک دوسرے کے سکھ میں بھی ساتھ دے تو دکھ میں بھی ساتھ دے. اچھا، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کڑی سے کڑی ملتی ہے، خدا آپ کو خود اس طرف لے جاتا ہے جو آپ کا مستقبل ہے. تو ثانیہ، جیسے انہوں نے 8 جماعتیں پڑھ لی تو اینگرو کا ایک انیشیٹو ان کے گاؤں میں شروع ہوا، ویئر شی ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو گرو فردر. اس پروگرام کے بارے میں کیسے سوچا گیا اور خواتین کو اس میں حصہ بنایا جائے، یہ کیا سوچ تھی، کیا ویژن تھا؟ دیکھیے، فارمرز ہماری سپلائی چین کے بیک بون ہیں، بالکل، اینڈ that's all well and good, but it's the women who are running the house, it's the women who are running the villages, it is the women جو آگے جا کے اپنے کمیونٹیز کو کے ساتھ زیادہ کر سکتی ہیں. بالکل. تو the idea was کہ ہم ان کو empowerment دیں، ہم ان کو strength دیں کہ یہ آگے جا کے not for themselves and their families but also for the wider communities. بالکل. وہ ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا. اس کے بعد آ کے آج now we are empowering over 8,000 women, mostly in Punjab and some in Sindh. تو یہ ہمارا obviously this is something that ہم نے اور بھی کرنا ہے، بہت ضروری ہے. بٹ اب ہم ایٹ لیسٹ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ وی کین سے 8,000+ ویمن ہیں جن کو ہم نے امپاورمنٹ دی ہے. اچھا، آج ہمارے پاس خواتین آل واکس آف لائف سے یہاں پہ موجود ہوں گی، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اگر ہم آپ کو بتائیں، صرف زراعت کے شعبے میں 70% پاکستان کی آبادی زراعت کا شعبہ آج بھی امپلوائے کرتا ہے، ان کے لیے روزگار مہیا کرتا ہے، وہ اپنی لائیولیہڈ اپنے ذریعہ آمدن زراعت سے کماتے ہیں. 60% اس میں سے خواتین ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خواتین کا کیے ہوئے کام میں سے 60% کام کی ان کو کوئی اجرت نہیں ملتی. یعنی اوور آل پول کا وہ 60% ہے، لیکن ان کے کام کے صرف 40% کی ان کو اجرت ملتی ہے. سو شازیہ، یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہے کہ پیسہ ایک تو ملتا نہیں ہے، اور اگر کمائیں تو پھر اس کو خرچ کرنے کی آزادی نہیں ہوتی. اینی انسائٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ سو تھینک یو سزا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی آنیسٹلی بلیو کہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ لوگوں کو فریڈم، اور رادر خواتین کو فریڈم نہیں ملتا کہ جس ڈائریکشن میں وہ اسپینڈ کرنا چاہتی ہیں ان کو نہیں ملتا ہے. انسیڈنٹلی آپ کو یو بی ویری سرپرائز ٹو نو کہ پاکستان کے اندر جو سیونگ کیپیسٹی ہے خواتین کی وہ 61% ہے. 61% جو ہماری خواتین ہیں وہ اپنے پیسوں کو سیو کرنا چاہتی ہیں اپنے بے شمار چیزوں کے لیے، جیسے گھریلو خرچے ہوئے، مے بی بچی کی کسی اپنے بچے کی کسی ضروریات کے لیے، مگر ان کے پاس یہ فریڈم نہیں ہوتی، یہ چوائس نہیں ہوتی کہ واٹ ڈائریکشن دے وانٹ ٹو اسپینڈ اٹ ان. سو آئی تھنک اس طرح کے موڑ پر آ کے آپ کو خواتین کو یو ہیو ٹو گیو دیم ایونیوز. آپ نے ان کو طریقہ کار بتانے ہیں کہ جہاں وہ ایکچولی اپنے جو پیسے ہیں ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ان کو گرو کر سکتے ہیں، ان کو امپروو کر سکتے ہیں.
سو میں اپنے پرسپیکٹو سے بتاؤں گی فرام این ایچ بی ایل پرسپیکٹو، بیکاز ایچ بی ایل پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے اور جو فائنینشیل انکلوژن اینڈ گیونگ ویمن اے وائس اس کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے. سو یہ جو ہمارا ایسپیکٹ تھا کہ خواتین کو موقع نہیں ملتا اپنی بائی چوائس چیزوں پہ پیسہ استعمال کرنے کا، پہلے تو سیو کرنے کا اور پھر اپنی طریقے سے اس کو استعمال کرنے کا، دیٹ واز ون آف دا ویری ریزنس کہ ایچ بی ایل ہیز بین ویری ایکٹیو. ہم لوگ نے بہت کیا کہتے ہیں اس میں، اس ڈائریکشن میں، فائنینشیل انکلوژن کے ڈائریکشن میں بہت کام کیا ہے، چاہے وہ ہمارے نسا پروگرام ہو جو کہ فوکس کرتا ہے خواتین کو ہے مور اباؤٹ دا نسا پروگرام، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر دیہی شہری بلکہ پاکستان کی ہر خاتون کے لیے دیر از گوئنگ ٹو بی ویری وائٹل انفارمیشن دیر. لیکن اس وقت لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. پاپل خاتون جی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے لیے یہ خوبصورت سا تحفہ جی ایم ایچ ٹی کی طرف سے آپ کے ساتھ جائے گا. تھینک یو سو مچ. آپ بیٹھے جی، ہم آپ کو یہ تحفہ دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. کی بردر کی، ہسبینڈ کی، کسی نہ کسی میل کاؤنٹر پارٹ کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. تو جو ہمارا نسا کا پروگرام تھا وہ اسی طرف ہم لوگ نے فوکس رکھا تھا کہ دس واز اے پلیٹ فارم جس پہ ویمن ور الاؤڈ ٹو اوپن اکاؤنٹس انڈیویجولی، کہ آپ کو کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی. دس واز این اکاؤنٹ کہ خواتین خود کھول سکتی تھیں اپنے لیے اور خود چلا سکتی ہیں انڈیپینڈنٹلی. سو جو نسا کا جو پلیٹ فارم ہے جو کہ ہم نے ایچ بی ایل نے تشکیل دیا ہے، وہ اسی غرض سے ہم نے بنایا ہے تاکہ خواتین کو آپ خود مختاری دیں، ان کو الاؤ کریں کہ وہ اپنے لیے پیسہ سیو کریں اور پھر وہ پیسہ جس ڈائریکشن میں، جس پرپز کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں دے کین یوز اٹ اکارڈنگلی. بالکل. اچھا، کچھ سماجی رویوں کی بھی بات کریں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کمانے لگ جائے تہذین تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، گھر نہیں بسا سکتی. یہ سماجی رویے آپ کے خیال میں بدل رہے ہیں؟ سدرا بالکل. جیسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سے مے بی 5 سال پہلے، 10 سال پہلے وی ڈنٹ ہیو دیز کائنڈ آف کانورزیشنز. ہمارے پاس اس طریقے کی کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا یا کوئی آواز خواتین کی نہیں ریچ کرتی تھی. بٹ ناؤ سنس وی آر ٹیبلنگ اٹ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، سو تھنگز آر آلسو چینجنگ. اور اب یو وڈ بی سرپرائز کہ مین آلسو سپورٹ that women continue their career. اور وہ ایک عورت کنٹینیو کر ہی نہیں سکتی اگر آپ کے پاس فیملی کی، آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہو. سو یہ کہنا کہ وہ بالکل بہت ضرورت کے تحت ہی کریئر بنائے گی یا پھر اس کو جب گھر سے باہر بالکل مشکل میں نکلنا پڑے گا تو ہی کرے گی، آئی تھنک دیٹ از چینجنگ. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی ڈاکٹر خالدہ، اب ہمارے معاشرے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے ٹورڈز فزیکل ابیوز، ٹورڈز ایموشنل ابیوز. دیز آر لیگلی کرمنل اوفینسز ناؤ. لیکن فائنینشیل ابیوز پہ ابھی بھی بات نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین ہیں جو فائنینشلی ابیوز ہو رہی ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کر سکتی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اس سے کیونکہ عورت کو بالعموم، اور یہ ایویڈنس بیسڈ ریسرچ اسے پروف کرتی ہے، اسی کیونکہ عورت کو آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو عورتیں لوور سوشل سٹراٹا سے کام کرتی ہیں وہ بیسیکلی ان کو اجازت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ غربت کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی آمدنی مددگار ثابت ہوتی ہے. اس لیے نہیں دی جاتی ہے کیونکہ وہ خود کو اکنامکلی امپاور کریں. تو کسی معاشرے میں بھی اگر اس لیے اجازت دی جائے گی کیونکہ اس کا پیسہ جو ہے وہ گھر چلانے میں مددگار ہوگی تو وہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو جب بٹ ویئر از دا گیپ ڈاکٹر خالدہ؟ اگر ہم فارملی ایسٹ پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈھاکہ میں اتریں گی تو آپ کو نظر آئے گا صبح سویرے بہت ساری خواتین اپنے کام پہ جا رہی ہیں، اینڈ فرام ایوری تھنگ، فرام رننگ اے ٹھیلا ٹو رننگ اے شاپ، اٹ از آل ویمن. پاکستان میں خواتین کی وہ تعداد نظر نہیں آتی مالی معاونت میں یا اپنی روزگار میں یا خود مختاری میں. وائی ہیو وی ناٹ ٹیپڈ انٹو دیٹ پوٹینشیل؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہاں جو عورتوں کا جو ورک فورس ہے دیٹ از میئر اور شیئر 24% کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے. آپ نے کہا ایگریکلچر سیکٹر میں 60-70% ہے. بیسیکلی عورت جو جا رہی ہے وہ انفارمل یا نان فارمل سیکٹر کے اندر جا رہی ہے، یہ آپ یاد رکھیے.
اب اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا بہت زیادہ اسی کیونکہ انفارمل نان فارمل سیکٹر کے اندر جا رہی ہے تو وچ مینس وہ ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. بالکل. تو آپ کا جو ہے وہاں پہ آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی عورت کو اتنی تقویت اور اتنا اس کو آگہی پہنچا دیں کہ وہ ایکسپلائٹ نہ ہو اور ولنریبل نہ ہو. لیکن یہ مسئلہ خالہ جی سوری ٹو انٹرجیکٹ اوور ہیئر, یہ مسئلہ تو مجھے ہر لیول پہ لگتا ہے. ثانیہ, ون کوسچن بفور وی ہیڈ فار دا بریک, مجھے بتائیں ویمن آر سو اسکیئرڈ آف آسکنگ فار واٹ دے آر ورتھ. یعنی آپ اور ہم کی بھی اگر بات کی جائے, ہم اپنی جب سیلری نیگوسیشنز ہوتی ہیں ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ یار وی فائنڈ آؤٹ مچ لیٹر دیٹ وی ور پروبیبلی آسکنگ فار مچ لیسر دین اے میل کاؤنٹر پارٹ. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, I think it's an ingrained sort of part of our culture as well کہ ہم there's a lot of self doubt, right? But that's something that we need to push forward. وہی چیز ہمیں چیلنج کرنی ہے اپنے آپ کے بارے میں. عورتیں ہوتی ہیں, they have grit and the tenacious. That is who we are. We're doing double roles on a daily basis. میں گھر آتی ہوں تو میرا رول بدل جاتا ہے as a mother and as a wife. But at the same time there will be emails coming through as well. تو وہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. But you have to know yourself and hold yourself accountable as well. And you see, when you are negotiating, then you're holding yourself accountable. بالکل صحیح. اچھا, پیسے سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے جو سماجی رویے ہیں کہ خاتون کچھ بھی کرے لیکن شوہر سے تھوڑے پیسے کم کمائے ورنہ شادی نہیں چلے گی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو تھینک شازیہ فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر خالدہ, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں پہ موجودگی کا. ہاں جی, تو ہمارے ساتھ شازیہ اور ڈاکٹر خالدہ کو ہم خداحافظ کہیں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آج ہمارا بڑا اسپیشل یہ جو پینل ہے اس کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایک بھی کاٹیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسپیشل. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسپیشل اور آج تو ماشاءاللہ بہار ہی بہار ہے جی. میرے سیٹ پہ زبردست ہمارے پاس پینلز موجود ہیں, ایسی خواتین جو فخر پاکستان ہیں. سب سے پہلے ویلکم کرنا چاہیں گے ستارہ امتیاز ہولڈر جناب نیلوفر سعید صاحبہ کو. پوشا رہی ہیں خاص طور پہ خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, پریزنٹلی سرونگ ایز دا ڈائریکٹر آف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن اینڈ آلسو شی از اے وومن انٹرپرینور. اور ہم جانتے ہیں ان کے انیشیٹو نیکوز کو وچ از آل about healthy, clean, organic eating. بہت بہت شکریہ نیلوفر جی for making time for us. And of course we are also joined in our panel by Ms. Naz Khan who is the Chief Strategy Officer at the K Electric. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا ایک بہت ہی زبردست corporate career رہا ہے, dealing with a number of organizations, planning for their finances, for their HR and of course charting out their strategy for them. Thank you Naz for making time for us as well. So since you are with the power sector, تو مجھے بتائیں کہ ہاؤ پاورفل ڈو یو فیل دا ویمن آف ٹوڈے آر ان پاکستان؟ تھینک یو سدرا. So I think power sector is a sector where sadly women are a little underrepresented. یہاں نمائندگی کافی کم ہے. باقی جگہوں پہ تو لوگوں نے کوشش کر کے یہ پرسنٹیج انکریز کر دیا, یہاں پہ جنرلی انڈر 4% کی ریپرزینٹیشن ہے. So some of the things that we've started to do, آپ کو پتا ہے اس دفعہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کا تھیم بھی بریک دا بائس ہے, تو ہم نے کچھ بہت نان ٹریڈیشنل رولز میں جو ٹپکلی کنسیڈرڈ ہوتے ہیں نان ٹریڈیشنل, وہاں پہ عورتوں کو انڈکٹ کیا ہے. آپ نے ہمارے روشنی باجی پروگرام کا سنا ہوگا which has won a lot of international and domestic accolades, جہاں پہ ہم نے عورتوں کو انڈکٹ کیا ہے. وہ سیفٹی میسیجز لے کے گھومتی ہیں محلوں میں. دین وی ہیو گریڈ آپریٹرز, جو کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو گریڈز میں یہ عورتوں کو کیسے رکھیں گے, لیکن وہ گریڈ آپریٹرز ہیں. ایکچوئل بریکنگ دا بائس اینڈ ایکشن, یعنی جو سوچا بھی نہیں کہ خواتین شاید یہ کام نہیں کر سکتی ہیں, اور آپ نے ان کو وہاں پہ انڈکٹ کیا اینڈ ماشاء اللہ دے ہیو بین ڈوئنگ اے اسٹیلر جاب. ثانیہ, آئی وانٹ ٹو آسک یو, جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, ون آف دا بائسز آف کورس از کہ اگر خاتون کمائے گی اور اپنے میاں سے زیادہ کمائے گی تو شادی نہیں چلے گی. اس بائس میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے تمہارے خیال میں؟ I think کافی تبدیلی آ گئی ہے, but there's still a long way to go. I feel it's when we're not there yet, definitely. ہم in fact جب ہم wait کر رہے تھے for the program to start, we were talking about this, that we are privileged. We have been privileged enough to be able to get that education, to have the right partners, to have family support system. I know I couldn't have been where I am without the support of a lot of women in my life who are doing what they're doing. کتنی امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے women don't network enough.
They don't. They should. It's very important, but I think as important is the men in your life, because they need to absolutely take ownership, as do you, of what you're both doing. So I think एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है whenever there is the International Women's Day celebration या खवातीन मार्च का जिक्र हो, खवातीन के हुकूक की बात हो, नीलूफर जी, it becomes as if somewhere deep down it strikes a chord. People assume कि men are the adversaries, यानी ये खवातीन मद्दे मुकाबिल मर्दों की कोई गुफ्तगू हो रही है, हम एक दूसरे के आमने सामने कोई रस्सा कशी हो रही है. ये इम्प्रेशन क्यों है लोगों का? Because basically we've given that impression that this is women against men, which it is not. आदमी और औरत साथ साथ चलेंगे. जिस कौम में औरत और आदमी साथ चलेगा वो कौम ही सक्सेसफुल होगी. सो जैसे औरत मार्च का भी इतना शोर कर रहे हैं, ये एंटी मैन नहीं है, ये अपनी जगह ढूंढ रहे हैं जिनको जगह नहीं मिली थी. जैसे विमेंस डे बनाया है, काफी लोग मुझे कहते हैं मेंस डे क्यों नहीं. मैंने कहा मेंस डे तो एवरी डे हो रहा है. तो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आदमी के अगेंस्ट इंसान हो रहा है. ये इंक्लूजन की बात है. और आपको बहुत ज्यादा दोनों 50% तो हमारी विमेन है इन पाकिस्तान एनीवे, तो उनको तो बहुत इंक्लूसिव हर चीज में करना चाहिए. जैसे सिटीजन्स फाउंडेशन में हमारी टीचर की फैकल्टी जो है, there are 18,000 female teachers teaching co-education. तो उससे जरा ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज दें औरतों को. वो they are equal to men, they are not above men. Men are equal to women and they are not above, they are equal. अल्लाह ने equal partnership दी हुई है सबको. तो ये it is just think कि जी women's day and women's this, no. Every day is a person's day. I think what people are trying to point out towards is कि जहाँ जहाँ खवातीन के साथ एक ऐसा सलूक किया जाए जो उनको एक सब ह्यूमन दर्जे पे फाइज कर रहा है, that's when they are rising up and saying कि नहीं जी उनके भी उतने ही हुकूक. Equality चाहिए. लेकिन आप क्या समझती हैं, पढ़ाई लिखाई तालीम, एक जमाना था ना अक्सर कहा जाता था खत लिखना पढ़ना आ गया इनफ. मुझे याद है बीबी बचपन में एक कैंपेन चला करती थी कि कम से कम 5 जमातें, यानी वी वर टॉकिंग अबाउट द बेयर बेसिक. अब पीपल हैव कम फॉरवर्ड. आज आप पाकिस्तान के तमाम प्रोफेशनल कॉलेजेस में देखें 80-70% जो ग्रेजुएटिंग क्लास होती है वो लड़कियों पे होती है, एंड दे प्रूव देमसेल्फ मेरिट वाइज. ये कितनी बड़ी तब्दीली लेके आएगा हमारे माशरे में? सिद्रा, बिल्कुल होती है, बट इफ यू अगेन लुक एट दैम तो आफ्टर 3 years 5 years वो परसेंटेज जो करियर स्टार्ट करती है ना वो ड्विंडल होकर खत्म हो जाती है. वो ग्रेजुएट करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ दोज विमेन और गर्ल्स कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल करियर्स. सो दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क. अच्छा, अभी पावर सेक्टर की बात हो रही थी. आई विल टेल यू अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर. हमारे पास यू विल बी सरप्राइज ओवर 60% जो पॉपुलेशन है वो खवातीन की है और वो बिजनेस में है. Yes, and this is, and it's not as if that women are not capable. It's just that they just need the support from the employer, from the family, from the spouses, and then and जब level playing field होती है ना आपकी, तो आप एक्सेल करते हैं. स्कूल्स में एक्सेल क्यों करती हैं लड़कियां? स्कूल में एक्सेल इसलिए करती हैं क्योंकि पेरेंट्स उनको वो सपोर्ट देते हैं, राइट? अब जब उनकी फैमिली डायनामिक्स बदल जाती है, उनकी जिंदगी में शादी हो जाती है, देन दे बिकम मदर्स, एंड सो दे नीड the same kind of support from the family, new family as well. So then they excel. So this is where we need to work, employer as well as I think that's beautifully put and very eloquently expressed. एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है. सानिया को हम खुदाफिज करेंगे. Thank you so much Sania for being here and for empowering so many young women from across Pakistan, especially where the change is needed. Suburban areas, rural areas में वो बड़ा अहम है. इसके अलावा जी आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे मेहमान के साथ साथ हमारे कुछ और सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे. खास तौर पर हर्बी ऑन नेचुरल की बात करना चाहूंगी जिसका जबरदस्त गिफ्ट हम पर हमारे सामने है, और ये 35 साल से पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं. जबरदस्त इनकी रेंज है जिसमें बेबी ऑयल, हनी लोशंस, शैम्पूज, एवरीथिंग इज देयर, एंड दे आर डेफिनेटली मीटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिंगिंग अ जबरदस्त अफोर्डेबल प्रोडक्ट टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक.
जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान का इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। टुडे वी आर चेरिशिंग, सेलिब्रेटिंग एंड ऑफ कोर्स एम्पावरिंग वुमेन। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, हम उन लोगों की नजर से देख रहे हैं जिन्होंने शायद इसको फेस किया है एंड ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंसेस से दे कैन गिव अस ग्रेट एडवाइस। दीज आर वुमेन हु हैव प्रूव्ड देयर मेटल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर्स और खास तौर पे एक पर्पसफुल लाइफ, यानी सिर्फ एक करियर इसलिए नहीं है कि दे वुड लाइक टू अर्न समथिंग, बट हाउ डू दे फाइंड देयर पर्पस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि यार खास लोग या खास खवातीन इसलिए तरक्की कर पाते हैं क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है, उनको तमाम तर वसाइल मिलते हैं, क्या यही हकीकत है या हर खातून की एक अपनी बैटल होती है, एक अपनी जंग होती है, अपनी स्ट्रगल्स होती हैं? सो वील शेड सम लाइट ऑन दैट एज वेल। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि आज की हमारी इस प्रोग्राम में हमारे पास जो खुसूसी स्पॉन्सर्स हमारे साथ मौजूद हैं उसमें हर्बियॉन शामिल है, जो पिछले 35 साल से दे ब्रिंगिंग वंडरफुल प्रोडक्ट्स। दे हैव अ होल रेंज ऑफ फेस एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स जो हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे तमाम तर मेहमानों के साथ MHT की तरफ से एक खास गिफ्ट हैम्पर भी जाएगा। सो लेट्स गेट द कॉन्वर्सेशन गोइंग अगेन। अब हमारे पैनल में हमें ज्वाइन कर रही हैं माहा शहजाद, हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग स्विवल एज वेल। जिस तरह के हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खवातीन के राइट्स के हवाले से, मोबिलिटी इज अ ह्यूमन राइट एज वेल। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, आप किस स्कूल में जाएंगे, आप किस अस्पताल में इलाज के लिए जाएंगे, आप कौन सी नौकरी को एक्सेप्ट करेंगे, ये सब डिपेंड करता है इस बात पे कि आप वहां पे आपके लिए आमदोरफ्त करना कितना आसान है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम देखते हैं कि हमारी मास ट्रांजिट काफी सेवेली हैम्पर्ड है, तो खवातीन के लिए एक कन्वीनियंट, आसान और सबसे बढ़कर सेफ यानी महफूज आमदोरफ्त का तरीका निकालना बहुत अहम था, जहां पे स्विवल ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करता है। वहां थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेट मी नो हाउ डू यू थिंक यू आर हेल्पिंग द वुमेन? अब खवातीन के लिए कितना बड़ा ये वसीला बना है, आसानी बनी है? इफ यूड लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट। So when we talk about women's mobility, तीन major challenges हैं, right? There's of course the affordability, there's access and there's safety. Swivel tries to cater to all three of those problems. If we compare ourselves to public transport, जो कि as it is minimal in Pakistan, we have about 5 times as many routes as them, जहाँ पे जितनी बसेस चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हमारी उससे कोई 5 गुना ज्यादा चल रही हैं, राइट? इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, और ये सिर्फ एक पिछले 6 महीनों में हुआ है। एक्सेस की हम अगर बात करते हैं तो अगेन कोई 5 गुना ज्यादा हमारे स्टॉप्स हैं कंपेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सेफ्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारी कैप्टन्स की बाकायदा जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, उस पर उनको टेस्ट किया जाता है, उनके बैकग्राउंड चेक रन किए जाते हैं, उसके बाद हम उनको ऑन बोर्ड लाते हैं। आवर राइड्स आर कॉन्स्टेंटली ट्रैक्ड, वो कस्टमर के एंड पे भी वो किसी के साथ शेयर कर सकती हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर कर रही होती हैं, और उसके साथ साथ हम एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे भी ये सब कर रहे होते हैं, राइट? सो अगर अच्छा, कई लोग इसको अजराहन मजाक ही कहते हैं वहाँ कि बचपन से हमें सिखाया गया कि कोई अजनबी है, कोई स्ट्रेंजर है तो उससे बात ना करो। अब हम किसी अजनबी को अपने ऐप से बुलाते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई है? आई थिंक अजनबी की सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ज्यादा हुई है हमारे अपनों से, तो इफ एनीथिंग दिस माइट बी सेफर। एंड आई थिंक राइड हेलिंग जिस तरह आया है उसके बाद उन्होंने सेफ्टी पे बहुत काम किए हैं। वी एंटर्ड द मार्केट, वी हैव डन दैट, एंड आई थिंक ओवर टाइम ये एक फर्क आ गया है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द वुमेन एज कैप्टन्स? आपको लगता है कि जिस तरह मर्द हजरात इसको साइड हासिल के तौर पे ले सकते हैं, खवातीन इस शोबे में आना चाहेंगी? हमारे पास कुछ खवातीन हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ काम करती हैं। उसमें चैलेंज ये आता है कि वाइल दे वर्क विद अस, जनरली उनके हस्बैंड्स को या उनकी फैमिलीज को पता होगा, एक्सटेंडेड फैमिली में बताना नहीं चाहती। जो पर्दा नहीं भी करती वो फुल नकाब करके आती हैं ताकि कोई उनको पहचान ना ले। सोसाइटल प्रेशर्स उसमें हैं अभी भी, सो वो अभी एक टैबू सी चीज है। तो यानी वो वहाँ पे दैट इज वेयर वी नीड टू ब्रेक द बायस एंड कमिंग बैक टू द थीम ऑफ द ईयर। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि लाहौर स्टूडियो से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं अनदर जबरदस्त खातून जिनकी बहादुरी को या वाकई हम सब सलाम पेश करना चाहेंगे। इन्होंने, जब हम वायलेंस की बात करते हैं, एक अपनी जिंदगी पे बाकायदा वार देखा, फिर उसके बाद इतनी जसारत, इतनी हिम्मत की कि इस वाकये को ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि इसकी तमाम तर जो कानूनी कार्रवाई थी, इसके लिए जितनी दफा कोर्ट हेयरिंग्स हुई उसके लिए भी पहुंची। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इन पे हमलावर होने वाला शख्स आज फिर बेल लेकर आजाद है, लेकिन इस पूरे सानहे से क्या सीखती हैं और आने वाली तमाम जितनी खवातीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम खतीजा।
وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. خدیجہ, مجھے بتائیں کہ ڈھیروں قوانین اسی نیت سے بنائے جاتے ہیں کہ خواتین کو تحفظ ملے, ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ناگہانی صورتحال ہو تو وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکے اور انصاف ان کو ملے. آپ کے تجربے میں ابھی بھی کہاں کہاں گیپس موجود ہیں؟ دیکھیے سدرا, سب سے پہلے تو ہم جب بات کرتے ہیں قانون اور قانون کی بالادستی, تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس فورم موجود ہے وہ رپورٹنگ میکنزم. ہماری رپورٹنگ میکنزمز میں اکثر دیکھتی ہوں جب لڑکیاں خواتین اپروچ کرتی ہیں تو ان کو خوف آتا ہے, ان کو ڈر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید اگر ہم رپورٹ کریں گے تو اس کے بعد والا جو ہمارے ساتھ سلوک ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا اور وہ ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوگا. تو جو ڈر ہے, جو خوف ہے کہ جو ہماری پولیس ہے یا جو ہماری فردر پروسیکیوشن ایجنسیز ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے کورٹ میں جو جس طرح کا رویہ ان کو فیس کرنا پڑے گا, وہ شاید ان کو اس قدر حد تک ڈرا دیتی ہیں کہ وہ رپورٹ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتی. وہ فون کر کے یا وہ مل کے صرف یہ پوچھتی ہیں کہ کوئی اور طریقہ کار ہے جو ہم ایگزاسٹ کر سکیں یا کسی طریقے سے انصاف ہمیں مل جائے, لیکن ہمیں کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگانے پڑے, ہمیں پولیس کے پاس نہ جانا پڑے, اور اگر ہم جاتے بھی ہیں تو ہمیں کوئی جینڈر سینسٹائزڈ جو ہے سٹاف ہمارے ساتھ ڈیل کرے, ہمیں میل ایسے سامنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نہ آ جائیں جن کو شاید ہم ایکسپلین کرتے ہوئے بھی کمفرٹیبل نہ ہو, جن کے ساتھ شاید ہم ڈیٹیلز بھی نہ ڈسکلوز کر پائیں. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو فیمیلز کو اسپیشلی فیس کرنے پڑتے ہیں آج. آپ کے اپنے تجربے میں آپ نے کیسے پایا, بیکاز آپ پہ جان لیوا حملہ کیا گیا, آپ کو کئی دفعہ سٹیپ کیا گیا, تو سامنے آمنے بیٹھ کر مدعی آپ تھیں اور یقیناً جب انصاف کا تقاضا کیا, ڈھیروں سوالات آپ سے بھی ہوئے ہوں گے. اس سارے ایکسپیرینس سے آپ نے کیا سیکھا خدیجہ؟ سدرا, اس میں تھوڑی سی کریکشن میں کروں. میں نے اپنا جو کیس ہے پورا اینڈ تک فائٹ کیا تھا, اور 2019 میں جو ہے میرے کیس کی فائنل ورڈکٹ آئی تھی جس میں سزا جو ہے کنوکشن ہوئی تھی. تو میں نے اینڈ تک لڑا تھا, ایک خواتین کے لیے مثال قائم کی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے تو جو جرم کرنے والا ہے اس کو دندناتے نہیں پھرنے دینا, آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور انصاف کے لیے آواز اٹھانی, کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ سوسائٹل پریشرز کو گیو ان کر جائیں گے یا آپ انٹیمیڈیٹ ہو جائیں گے یا پریشرائز ہو جائیں گے, تو پھر کوئی جو ہے پھر ہر ایک کے لیے جو ہے ایسا گو ہیڈ سگنل ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو, ہمارا قانون بھی نہیں آپ کو پکڑ سکے گا اور آپ جو ہے وہ فری ہینڈ آپ کو مل جائے گا. تو وہ میں نے کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ میرے کیس نے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی کہ جب خواتین اب اپروچ کرتی ہیں تو وہ اسی نیت سے کرتی ہیں کہ چونکہ آپ نے اپنے لیے جنگ لڑی تو ہم آپ کے ساتھ یہ آپ کو اپنی اسٹرگلز کا بتانے میں جو ہے کوئی ہچکچاہٹ نہیں فیس کرتا, یا آپ ہمارا کیس مزید کورٹ میں لے کے جائیں اور ہماری بیٹل ہمارے لیے لڑیں, تو وہ ان کے لیے ایک جو ہے بڑی رہنمائی ملتی ہے ان کو, اور ان کو ایک بڑا پازیٹیو امیج جو ہے وہ فارورڈ ہوتا ہے کہ بھئی ایک خاتون لوئر کس طرح جاتی ہے, اس کو سینسٹائزڈ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیا مراحل ہیں, وہ ایگزیکٹ ایڈوائز کر سکتی ہے کہ یہ مسئلے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں بینگ لائرز, لیکن آپ کو بھی فیس کرنا ہے, اور جب تک آپ نہیں فور فرنٹ پہ آئیں گے تب تک یہ جو بیٹلز ہیں یہ سیٹل نہیں ہوئیں گی, اور یہ ان کا کوئی یہ جو اعتماد ہے اور مضبوطی ہے کہ اپنے لیے انصاف کے لیے ڈٹ جانا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی انسپریشن یا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم آپ کے لیے کون تھا؟ کیا آپ کی والدہ تھیں, کیا آپ کے گھر والے تھے, کسی خاص شخص کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گی جس کی وجہ سے آپ کی ہمت بندھی رہی؟ بالکل, اس میں صدرا I think I would like to credit and I would like to salute my father who has been standing behind me like a backbone, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی خواتین کو empower کریں, خواتین کے جینڈر stereotypes بریک کریں, break the barriers, break the glass ceiling. مجھے لگتا ہے جو ان کا کردار تھا despite being a man, انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو, تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور تم نے اس کو لڑنا ہے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو ان کا جو یہ کہہ دینا تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ امپاورنگ تھا, اور مجھے اس سے ریئلائز ہوا کہ نہیں, کرائم نیڈس ٹو cannot go unpunished, اور اس کا جس قدر حد تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے. تو اگر میرے والد صاحب کی سپورٹ نہ ہوتی, اگر میری والدہ کی سپورٹ نہ ہوتی, جو ڈٹ گئے, جنہوں نے کہا کہ نہیں, چاہے خاندان والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے, کیوں, کیا ملے گا, کتنا تک جاؤ گے, کتنے سالوں تک لگے رہو گے, لڑکی کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے, یہ ساری چیزوں کو سننے کے باوجود انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو لے کر جائیں گے جہاں تک ممکن ہو سکے. تو مجھے یہ بتائیں خدیجہ, بڑا اس میں آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
बिल्कुल खतीजा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो तमाम वसाइल दिए थे, यानी ये सपोर्ट आपके घर वालों के साथ थी. जो खवातीन इस वक्त आपको स्क्रीन पे देख रही हैं, उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई जुर्म का उनको सामना करना पड़ा है, उनके साथ ऐसा रवैया अपनाया गया है, लेकिन वो खामोश हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आई थिंक ये जो साइलेंस है इट ऑलवेज ब्रीड्स मोर वायलेंस, फर्दर वायलेंस को ब्रीड करती है और फर्दर वायलेंस को जन्म देती है. जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही जो आपकी अपोजिंग साइड है या जो आप पे जुल्म करने वाला है या जो परपेट्रेटर है उसको उतनी ही ताकत और उतनी ही वक़्त मिलेगी कि वो मजीद वो करता रहे, वो मजीद ब्लैकमेल करता रहे. मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं ब्लैकमेलिंग के. Thank you so much, Khatija. That's a very powerful message because silence is going to breed more violence. बहुत अहम है कि जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाएं, जैसा कि मौला हुसैन का कॉल भी है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर में तुम आवाज उठाओगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी. एंड आई थिंक वुमेन आर डन जस्ट सैक्रिफाइसिंग. सैक्रिफाइस को हमने ग्लोरीफाई भी बहुत किया है, लेकिन अब अपने बारे में भी सोचें और यकीनन जब आप खुद खुश होंगी, खुद मुतमईन होंगी अपनी जिंदगी में, तभी आप इस माशरे का, इस समाज का एक फाल हिस्सा बन सकती. छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल 2022 की जो थीम है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग द बायस. तो आज अगर कुछ और नहीं तो एटलीस्ट ये प्लेज बहैसियत खवातीन हमें लेना चाहिए कि हम ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द में जो मौजूद खवातीन हैं उनके लिए सहारा बनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, बल्कि आने वाली नस्ल को उस बोझ तले नहीं दबाएंगे जो शायद बैटल्स हमें लड़ने पड़ी. बहुत सारी चीजों में शायद अपने ख्वाबों को हमने पीछे छोड़ दिया ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे या शायद इसकी माशरे में या समाज में कोई गुंजाइश नहीं है. बट वी नाउ हैव टू बी मच मोर courageous, much more brave than that. अच्छा जी, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं बहुत सारे को स्पॉन्सर्स और लोग जिन्होंने इस रंगारंग जो हमारा प्रोग्राम है उसको एक हकीकत बनाया है. सबसे पहले जी बताते चले आज के जो हमारे स्नैक्स हैं, दिस इज बाय जस्ट अनदर फूडी. एमन इज अ गर्ल बिहाइंड इट. कोविड के दौरान उन्होंने ये तहिया किया एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशंस तो उनकी मजेदार होती हैं, लेकिन साथ साथ प्रेजेंटेशन की मैं हमेशा से बहुत फैन हूँ. इसके अलावा हमारे सेट की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाया है जी, खूबसूरत बनाया है सिलाज क्रिएशन ने, और मुझे हमेशा से ये बलून्स बड़े पसंद थे जी. आज मेरे सेट पे भी बलून्स लगे हुए हैं. इसके अलावा थोड़ी देर में वी आर गोइंग टू गो फॉर अ केक कटिंग सेरेमनी. दिस इज बाय सादिया इमरान एंड शी गोज बाय द नेम SK केक स्टूडियो. ये हम थोड़ी देर में अभी इसके ऊपर से जरा पर्दा उठाएंगे. इसके अलावा आज के हमारे तमाम मेहमानों के लिए गिफ्ट जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं जी MHT के गिफ्ट हैम्पर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं. दे आर नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग जबरदस्त फैब्रिक्स एंड क्लोथ्स एंड अपैरल्स, लेकिन साथ साथ हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज भी ये बनाते हैं विच गिव्स इट अ कंप्लीट फिनिशिंग लुक. सो थैंक यू MHT फॉर दैट. इसके अलावा जी हम अक्सर जब बात करते हैं बच्चियों की तो उनकी वालदा का या माँ का रोल बड़ा अहम होता है उनको मजबूत बनाने के लिए. आज के हमारे इस पैनल से ये भी पूछेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल्स में बड़ी तब्दीली आ रही है, लेकिन आज अपनी कामयाबी में कितना क्रेडिट वो अपनी वालदा को देती हैं. नाज, इफ आई मे स्टार्ट विद यू, अ लॉट ऑफ वुमेन टर्न अराउंड एंड से कि जी हमारे लिए पॉसिबल ना होता, और माओ में अक्सर ये देखा गया है कि जो उनके अपने ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, जो उनको पॉसिबिलिटीज नहीं मिलती, वो बेशक कोशिश करती हैं कि उनकी बेटियों के लिए वो मौके हों. आपने ये नोटिस किया? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. आई थिंक माओ का तो बहुत बड़ा रोल होता है एंड सपोर्ट करने में और आगे ले जाने में. एंड आई थिंक मदर्स एंड फादर्स बोथ, आई थिंक यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि वो अपनी बच्चियों को समझें और जो चीज़ वो, बल्कि आई वुड से इन माई केस तो इनफैक्ट आई थिंक माई मदर वॉज प्रोबेबली मोर क्वालिफाइड देन आई वॉज एंड बट शी ऑलवेज हेल्प्स प्रोग्रेस माई करियर. अच्छा, छोटी छोटी चीजों में आपको देखते हैं कि आपको फर्क नजर आता है. माँ का जो लम्स होता है, द टच, जिसको दुनिया भर अब टच थेरेपी का भी नाम देती है. इसके अलावा सर से मजबूत, जड़ से मजबूत, ये मैसेज आपको दे रहा है लाइफ बॉय शैम्पू, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कि वो जो स्ट्रेंथ है कि माँ आपकी बात पे यकीन रखती है, अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देती है, आपको गाइड
करती है. आई थिंक दैट वाज द स्वीट एसेंस ऑफ देयर एड एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. आपने अगर नहीं देखा तो जरूर उसको चेकआउट कीजिए. लेकिन नीलोफर जी, कई बातों में माएँ भी ना बच्चियों को कहती हैं, अगर मिसाल के तौर पे शौहर ज्यादती कर रहे हैं या शौहर इमोशनली आपको वो ग्राउंड नहीं दे रहे, आप काम तो कर रही हैं लेकिन घर आने के बाद आप मजीद मल्टीटास्किंग में थक रही हैं, माएँ कहती है ऐसा तो होता चला आया है. वहां पे एक गैप नजर आता है, आप क्या कहेंगी? मदर्स कॉम्पनसेट करती हैं अगर ऐसा गैप आता है ना, जिनकी वालदा है उसी शहर में रह रहे हैं या बाप, बहुत कॉम्पनसेट करती हैं और बहुत मुश्किल आसान हो जाता है. इसलिए पाकिस्तान में ये है कि अगर औरत काम कर रही है, वो अपनी मर्जी से काम कर रही है और उसकी जो बेसिक जो ड्यूटीज है ना, कि एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ हाउस होल्ड रनर, टू मेक खाना होना चाहिए, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो औरत की है ही है. अगर उनके पेरेंट्स हैं जो बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिनके पेरेंट्स होते हैं वो कॉम्पनसेट करते हैं, हेल्प करते हैं. सही. मगर वो ये नहीं कहते कि आप अपने मियाँ पर करें, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आदमी नौकरी करके घर आए और एक चीज करे, उसके बाद सवाए वो टीवी देखे और शहंशाह. तो अगर ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए पाकिस्तान में कि जब औरत काम कर रही है और कमा रही है और घर में इनकम ला रही है, तो आदमी को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर में, जैसे पूरी दुनिया में होता है. जैसे हम शेयरिंग द लोड कहते हैं. शेयरिंग द लोड. अगर पेरेंट्स ना हो, इन लॉज ना हो हेल्प करने के लिए, तो द मैन मस्ट शेयर द लोड. और दिस इज अ मैसेज आई वांट टू गिव और सब आदमियों की. हमारी 18,000 टीचर्स पढ़ाती हैं, करती हैं, वो घर जाती हैं, फिर वो बच्चों को संभालती हैं, वो कपड़े धोती हैं, वो इस्त्री करती हैं, वो कॉन्स्टेंटली काम करते हैं. मैं आदमी काम करके आ जाता है, बस शहंशाह बन जाता है. तो आदमियों को लाजमी हेल्प करना चाहिए, इक्वल शेयर. अच्छा, कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो सवाल हम खवातीन से करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत बायस है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द बायसेस. मैंने कभी नहीं देखा किसी एड में कि आप कोई खटखटा के ना आपका घर का दरवाजा और आपसे पूछे, किसी मर्द से पूछे कि क्या आपका टॉयलेट क्लीन है. ये सवाल सिर्फ खवातीन से, क्या हम ही सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, मर्द इस्तेमाल नहीं करते? Why is this question only asked for women? That's a very brilliant observation, Sidra. You're absolutely spot on. कि क्यों? Why? Because ये gender specific stereotypical roles है ना, हमारे roles हैं जो सोसाइटी हमारे पे लागू करती है कि सिर्फ घर में है तो आपका काम है कि आप सारी चीजों के ख्याल रखें जिसमें टॉयलेट भी शामिल है. और दूसरा ये है ना. अच्छा नाज, मुझे ये नहीं समझ आता कि खवातीन की, जाहिर सी बात है, हमें कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, लेकिन जज्बात का उरूज है जी कि अगर मुझे ऐसा डिटर्जेंट मिल जाए जिससे मेरे मियाँ के कपड़े ज्यादा सफेद हो जाएं, मुझे बेहतरीन चाय मिल जाए, मुझे कोई ऐसा शैम्पू मिल जाए जिससे मेरे बाल, यानी जो द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, ऐसा लगता है जन्नत मिल गई है दुनिया में. क्यों ये हमें खवातीन को ये बताया जा रहा है? अच्छा, जज्बात से यू रेज्ड अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच आई मस्ट से, कॉर्पोरेट साइड में भी जो होता है, बिकॉज आप जज्बात जो है वो आप एसोसिएट करते हैं सिर्फ खवातीन के साथ, और वही जज्बात अगर वो मर्द हजरात वही डिस्प्ले करें तो उसका टर्म एक अलग टर्म होता है, लेकिन अगर वो औरत डिस्प्ले करे तो वो इमोशनल होती है. सो एक वो भी बहुत, यानी अगर एक मर्द भैंस पटैंस अपने बोर्ड रूम में 2-3 लोगों को डांट दे तो कहा जाता है वाह क्या लीडर है, क्या क्लैरिटी ऑफ विजन है. खातून करे तो वो बॉसी है. तो यही छोटे छोटे फर्क हमें नजर आ रहे हैं. बट माँ, टेल मी समथिंग, यू आर माशाल्लाह अ ब्रिलियंट यंग वुमन हैविंग अ रोबस्ट कॉर्पोरेट करियर. मुझे बताओ कि खवातीन को जो मैं कहानियां देखती हूँ, जो ड्रामे हम देखते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि बस एक अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत करने वाला, गुड लुकिंग हस्बैंड, ये बस जी जिंदगी का एक वाहिद चीज है जो पानी है. आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ पार्टनर who will fit into all your sphere as well as support you in taking, going to the next level, तो आप किस characteristics की बात करेंगी? I mean, why can't I have both, right? The career and the loving husband. I think बात वही है कि I think for any one of us who work for a living, I think somebody who is understanding of that. कोई जिसको उससे मसला ना हो, राइट. मेरे पर्सनली रिश्ते आ चुके हैं जो जा चुके हैं क्योंकि मैं उन लड़कों से ज्यादा पैसे कमाती हूँ. आपको लगता है इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? क्यों होनी चाहिए? मगर डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर करियर वो डिफरेंट सैलरीज कमाते हैं. दैट शुडंट बी एन इशू, राइट. बट ये है, कभी अगर कोई रिश्ता आता है तो मुझे कहा जाता है कि जी आप कम अपनी तनख्वाह बताइएगा ताकि वो आपको ज्यादा सीरियसली ले, राइट, ताकि आप कम बॉसी लगे. आई थिंक ये तो बहुत आम चीजें हैं दैट
that working women face on a daily basis. نہیں, you're absolutely right. Women are made to feel small, یا اپنے آپ کو کم دکھانا ہے تاکہ the other person feels that he's shining through. Now you want to say something to that? You know, you also have to, and we have to understand the male point of view yahan pe also. Remember, jis tarah there is a bias here as far as women are concerned, it's also a strongly patriarchal society. True. So even the men have been brought up to be told that they are the bread earners and they are the breadwinners, اور ان کو پیسہ لانا ہے. تو آپ ان کے بھی جب یہ ایک مائنڈ سیٹ ان کا جب یہ کریں گے تو obviously they feel they have a certain responsibility also. Very true. So I think we have to also recognize how can we change that. اچھا, خواتین کو بھی ٹاکسک ایڈوائس بھی ملتی ہے. یہاں پہ میں تزین آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کووڈ ٹائمز میں پیپل لوزنگ جابز یا بزنسز گوئنگ بینکرپٹ ایک ریالٹی رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں ریڈنڈنسی کو لے کر, بے روزگاری کو لے کر ایک بڑا عجیب سا فینومینا ہے. خواتین کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے پیسہ کمایا اور اس کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لے لیا تو تم اپنے میاں کو نکما بنا دو گی, وہ پھر کبھی نہیں کمائے گا, اس کو عادت پڑ جائے گی. یہ کتنا صحیح یا غلط ہے آپ کے خیال میں؟ I totally reject that. Because میرے نزدیک اگر آپ نے امپاورمنٹ لینی ہے نا تو آپ نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. صحیح. آپ کو فائنینشیل لٹریسی آپ کو سیکھنی ہے. تو اگر آپ اس سوچ سے یہ نہ کریں کہ کوئی نکما ہو جائے گا, اگر وہ نکما ہے تو شاید وہ نکما ہی رہے گا, وہ ہر حال میں نکما ہے. So I reject that. But having said that, I also tell you, in Jubilee Life we have some brilliant women who are working at the frontline sales, اور وہ ابھی سے کام نہیں کر رہی. They're mature women with families and children and husbands, and we've met their husbands, and they're such, and I'm not talking about big cities, I'm talking about small cities like Multan, Faisalabad, Bhagalpur. وہاں کے جو husbands ہیں ان خواتین کے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں as branch managers in insurance sales, وہ آپ دیکھیں ان کو جس طریقے وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیگمات کو, جس طریقے سے وہ they feel proud. اچھا تزین, ایک تھوڑا سا, لیکن میں بتاؤں ایک ٹیڑھا سا سوال ہے میرے پاس بفور وی ہیڈ ٹو دا بریک. مجھے بتائیں, آج کل اتنی ساری انٹرنیشنل اور لوکل ڈرامے بن رہے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے اگر خاتون انشورنس لے لے تو اس کے اپنے گھر والے اس کو مار دیتے ہیں اس پیسوں کے لیے. یہ کیوں ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو بار بار؟ یار یہاں پہ تو اور بھی ڈراموں میں بہت چیزیں دکھا رہی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. سو آئی جسٹ بلیو دیٹ اٹس دا رائٹرز تھاٹ پروسیس. ہاں, یہ کسی کے ساتھ کوئی بہت برا ہوا ہے. میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, who hurt you? Bearing the brunt of that, آپ کو کس نے تکلیف دی ہے؟ Insurance is protection and it's just not life insurance. You know, we offer education insurance. خواتین کے پہلا میرا I'm a mother. میری پہلی priority جو ہے وہ میرے بچوں کی ایجوکیشن ہے, and I want to ensure that they get the best which is out there. Absolutely, absolutely. اچھا جی, پڑھائی کے لیے اس پہ بھی ایک اور دو اسٹیریوٹائپس کی بات کریں گے. بیٹے کی پڑھائی یا کاروبار کے لیے انشورنس لی جا رہی ہوتی ہے, بیٹی کی شادی کے لیے انشورنس لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ 500 لوگوں کا کھانا کرنا ہے, عشائیہ کرنا ہے, اس میں بہترین چیزیں ہونی چاہیے. Things are changing. I think girls and women all across the globe are becoming more wise and they are becoming more ambitious. بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے کہ why is a woman's ambition taken to be a negative thing. اس کے علاوہ wealth, مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کو اثاثے بنانا ہے, اثاثوں کو سنبھالنا ہے, مال کو کیسے گرو کرنا ہے, انویسٹ کرنا ہے, یہ ہمارے لیے ابھی بھی بہت نیا ہے. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ 2021 کی جو فوربس کی richest people of the world کی لسٹ ہے اس میں تقریباً 63% اضافہ ہوا ہے خواتین کا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 328 if I'm not wrong billionaires of the world are women, اور اس کے اندر the youngest person is a co-founder for Bumble, اور when she went for the IPO تو she became the youngest 31 year کی ایج پہ she became a billionaire of the world. تو پیسہ رکھنا کمانا اب ہمارے لیے میرے خیال میں اتنا نیا بھی نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کی حقیقت. عورت your strength, it's about how you play the game. Yes. تو وہی چیز ہے نا, غلط چیزوں پہ فوکس چلے جاتا ہے, and there is a lot of push back, but I think now more and more as more and more writers, as more and more people are getting sensitized to this, as more and more companies, ان کی جو اب پوری ایک ہو رہی ہے کہ یہ جو خواتین کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے ان دس اسٹرگل, اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. میڈیا پلیز اے ویری اسٹرانگ رول, ہمارے اشتہار, ہمارے ڈرامے, اینڈ ویو ہیڈ اے لاٹ آف ڈسکشنز بیکاز ان مائی ہیومن رائٹس والا جو ہیٹ ہے
it's actually it's one hat at the end of the day, because what we in every field, whatever I do, I think ایک ضروری ہے کہ یہ میسج آئے. ایک اوور آرچنگ امبریلا تو اسی کی ہے. That's the lens you put in. اور جب ہم بریکنگ دا بائس کی بھی بات کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارا نظریہ ہی دھندلا ہے نا, اسی کو تو بدلنا اور شفاف کرنا ہے. السا آپ کیا کہتی ہو, a lot of times whenever we see Panda Mart or other conveniences that they are there because of technology, تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی گھر بیٹھے سب چیزیں مل جائیں گی, لیکن ہمارا ایک بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ we haven't made our environment safe enough for women to step out. تو اگر ہر چیز ہی گھر بیٹھے مل جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ باہر تو جو ہوتا ہے وہ پھر ویسے ہی ہوتا رہے. دیکھیں اس میں 2 points ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن that doesn't let you stop to make convenience for people who choose to be at home, right? So there are people who choose to be at home. I don't want to get exposed to the outside environment for basic necessities, right? So basically Panda Mart and Food Panda is bringing that to home. I remember کہ میرے experience سے there was one time I interacted with a customer, right? And she like, so we have a lot of females, right, using our platform. جیسے ہی میں نے ان کو کال کیا, I told her that I'm speaking for Panda Mart and you ordered and I wanted to ask you something. First she was very surprised and happy that she could hear a girl's voice, right? She told, we discussed the situation, and afterwards she was just praising it. She said, I'm so glad that you guys opened up this, and it is a very big help for me and my friends, and we talk about it in our family as well, that it has brought a lot of convenience for us. اچھا ڈیپینڈنس بھی کم ہوئی ہے نا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کنوینئنس کے ساتھ ساتھ. پہلے ٹھیک ہے جی, جہاں ابھی بھی روایتی اگر ہاؤس ہولڈس ہیں یا آپ کے لیے جو نزدیک ترین دکان ہے وہ بہت دور ہے, تو ہوتا تھا بیٹا دہی لے کے آ جاؤ, بیٹا فلانا کام کر دو. اگر بیٹا آپ کے قابو میں نہیں ہے اور بیٹے نے نہیں کرنا تو آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. اب یقیناً وہاں پہ ایک کنوینئنس آئی ہے. لیکن جب آپ دیکھتی ہیں نیلوفر جی زندگی کو, اور یو نو اسپیشلی ود دا ورک آف TCF اینڈ یو بین این انٹرپرینور یور سیلف, آپ کو لگتا ہے کہ آج کا معاشرہ یعنی 2022 کا پاکستان زیادہ ریگریسو ہے یا خواتین کے لیے زیادہ اپرچونٹیز لے کے آیا ہے؟ ایبسلیوٹلی مور اگریسو. چھوٹا دماغ جو پہلے 30 سال پہلے جب میں کام کرتی تھی اور آج جو میں کام کرتی ہوں, آج میں ذرا ڈر کے کام کرتی ہوں. 30 سال پہلے جس بندے سے بات کرو, ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ جو بھی, سب عورتوں کو رسپیکٹ دیتے تھے, جیسے بھی تھا وہ رسپیکٹ دیتے. اب عورتوں کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہمارے معاشرے میں, جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے, بیکاز ہم اچھی چیزیں تو لیتے ہی نہیں ہے نا. ہم ویسٹ کی اچھی چیزیں نہیں لیں گے, ہم گندی چیزیں لیں گے کہ اگر عورت کو ایکول ہونا ہے تو پھر وہ ایکولی اس کے ساتھ ہم گالیاں بھی دے سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ نے میری بہت دکھتی رنگ پر بات کی ہے, بیکاز 30 years ago I had a restaurant. اس میں ہر کسٹمر, سپلائر اور ایجنسیز اور ہر سے بات کرتی تھی ویری ہیپیلی, اور سب تمیز دار تھے. اور میں بہت I was very young. I was 30 years younger. Today I am older, so as a senior citizen, as a woman, I don't get that same respect from anybody. The customer is not the same, the suppliers are not the same, the agencies are not the same. عورت کو totally disrespect کرنے شروع کیا, and 80% of our people are like that, 20% are not like that. Previously it was 20-80. تو ہمارا جو نظریہ ہے نا وہ بہت ہی گندا ہو گیا, ہماری تربیت ختم ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس ڈائریکشن جانا ہے. ہم نے عورتوں کو رسپیکٹ دے کے لبریشن دینی ہے, یہ نہیں ہمیں پتا. ہم کہتے ہیں اگر عورت باہر نکل گئی تو بس اس کو تو ڈس ریسپیکٹ کرنا, پہلے پنش کرو, پہلے پنش کرو کہ وہ روڈ پر کیوں ہے یا کام کیوں کر رہی ہے. ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ عورت کے جو بھی ایڈز آتے ہیں کہ جی فار میرٹل دس تھنگ شی شوڈ بی اے ڈاکٹر, ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے, کام اس کو نہیں کرنے نہیں دینا. واٹ کائنڈ آف اے کنفیوزڈ اسٹیٹ اینڈ لک ایٹ دیٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ. یعنی آپ امیجن کریں گے کہ اگر ایک پڑھا لکھا شخص ہے اور وہ ایک ڈاکٹر بیوی چاہتا ہے تو اس کی تنگ نظری اتنی تو نہیں ہو سکتی نا کہ وہ کہے کہ او ہو تمہیں تو نائٹ شفٹ بھی کرنی پڑے گی. یعنی وائی آر مین تھنکنگ لائک دیٹ, اینڈ وائی ڈو دے فیل کہ خواتین کو گھر میں بند کر کے ہی وہ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور معاشرہ اگر اتنا خراب ہے تو پھر یہ معاشرہ آپ نے اور ہم نے ہی تو بنایا. ہم نے خراب کیا. ہم تو بہت اچھے لوگ تھے, بہت اچھے لوگ تھے. میں پوری دنیا جاتی تھی 30 سال پہلے, میں کہتی تھی آئی ایم سو لکی ٹو بی اے پاکستانی وومن. آئی ایم ٹریٹڈ ویل, آئی ایم ریسپیکٹڈ, آئی ایم دس.
آج کل تو میں ڈرتی ہوں کسی سے بات کرنے کے لیے بیکاز آگے سے اتنی بری طرح بات کرتے ہیں. ریسپیکٹ از گون فار ویمن. ایک تو لحاظ نہیں ہے, آنکھ کی شرم نہیں ہے. اگر آپ کے گھر کی خاتون نہیں ہے, اگر بہن بیٹی نہیں ہے, تو واقعی جو ہمارا جنرلائز ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا, اب وہ لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے. بٹ اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی بیک اینڈ آف کورس وی آر آلسو گوئنگ ٹو بی کٹنگ دا کیک ٹو سیلیبریٹ دس ڈے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آر انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسپیشل.